بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر حال ہی میں ایک عربی گرامر کورس کروایا گیا، اور ابھی تک اس کی 26 کلاسیں ہو چکی ہیں، اور یہ 40 روزہ کورس ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ہماری سابقہ ساری کلاسیں لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ ہمارے چینل کے اوپر جب جاتے ہیں تو یہ دیکھیں، یہ ہوم پیج آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے۔ ہوم پیج کے بعد آپ ویڈیوز کے اگر اندر آتے ہیں یا ویڈیوز پر کلک کریں تو یہ ہماری ساری ویڈیوز یہاں پہ آپ کو نظر آتی ہیں۔ پھر آپ پلے لسٹ یہ جو ہے یہاں پہ اگر آپ چلے جائیں تو یہاں پہ جو مخصوص موضوعات کے اوپر پلے لسٹیں ہیں وہ آپ کو نظر آ جائیں گی۔ تو ان پلے لسٹوں کے اندر ایک پلے لسٹ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، آن لائن عربی گرامر کورس 40 روزہ۔ اگر آپ یہاں پر کلک کر لیتے ہیں تو سابقہ تمام ویڈیوز آپ کو یہاں پہ دیکھنے سننے کو مل سکتی ہیں۔ اور پلے لسٹ کو اگر آپ اچھے طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں جو ہے وہ لنک بھی فراہم کر دوں گا۔ اور یہاں پہ میں اگر پلے لسٹ کے اندر جاتا ہوں تو یہ دیکھیں، یہ پلے لسٹ جو ہے یہ عربی گرامر کی، تو یہاں پر اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ساری پلے لسٹ اوپن ہو جاتی ہے۔ سبق نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8، ٹھیک ہے، یہ 19 20 21 22، تو اس طریقے سے یہ پلے لسٹیں اوپن ہو جائیں گی۔ تو آپ شروع سے سارے اسباق جو نا ایک ایک کر کے لیتے رہیے گا۔ اچھا جی، ابھی ہم جو ہے نا یہاں پہ آج آپ کو جو سبق پیچھے ہو چکے ہیں ان کا اجرا کروائیں گے۔ اجرا سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا پریکٹیکل کروائیں گے، جو ہم تھیوری پڑھ چکے ہیں، جو اسباق پڑھ چکے ہیں جو عربی گرامر کے متعلقہ۔ تو قرآن حکیم کو ہم کھول لیتے ہیں اور یہ میرے سامنے ویب سائٹ کھلی ہے تنزیل.net۔ یہ تنزیل.net پہ آپ بھی جا کر یہ قرآن پاک کا ریسرچ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم سورہ فاتحہ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ قرآن یہ ہم نماز کے اندر بھی ڈیلی اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہمیں کم از کم اس کا ترجمہ مفہوم پتہ ہونا چاہیے۔ اور چونکہ ہم عربی گرامر پڑھ رہے ہیں تو عربی گرامر کا اجرا کرنا ہے، تو میں موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں اور ہم اس میں تلاش کرتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک کیا کیا پڑھ لیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں جی، سورۃ الفاتحہ، یہ مرکب اضافی ہے، یہ سورت مضاف ہے، الفاتحہ مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہوا اور اس کا ترجمہ ہوگا فاتحہ کی سورت۔ تو مرکب اضافی کا مکمل سبق جو ہے نا ہم اپنے 40 روزہ عربی گرامر کورس میں یہ غالباً تیسرا یا چوتھا سبق تھا، تو یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ کس سبق کے اندر عربی یہ جو مرکب اضافی کا سبق ہم نے کور کیا تھا۔ اچھا جی، بسم اللہ شریف، یہ پوری جو ہے نا یہ جار مجرور ہے، یہ کوئی جملہ نہیں ہے، یہ مکمل بات نہیں ہے، یہ جار مجرور ہے۔ اور یہ کس طریقے سے، یہ بات حرف جار ہے، اسم جو ہے نا یہ مضاف ہے، اللہ اسم جلالت یہ موصوف ہے، الرحمن صفت اول ہے، الرحیم صفت ثانی ہے۔ تو یہ اللہ جو ہے نا اسم جلالت موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ اسم مضاف کا مضاف الیہ ہوا۔ تو یہ مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر با حرف جار کا مجرور ہوا۔ تو جار مجرور مل کر یہ چونکہ جار مجرور متعلق ہوتے ہیں کسی کے، تو یہ اس کے پیچھے جو ہے نا ایک لفظ چھپا ہوا ہے، مستتر ہے، وہ ہے اشرعو، شرع یشرعو، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم، آنا ضمیر اس کا فاعل ہے اور یہ اس کا متعلق۔ تو یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حکمن ہوا، اور یہ جو مانن جو ہے نا یہ انشائیہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جملہ انشائیہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر جھوٹ کی گنجائش نہ ہو، تو اس میں سچ ہی سچ ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کے تمام جملے جو ہے نا یہ اصل میں معنوی طور پہ جو ہے نا یہ سارے انشاء ہیں، اگرچہ لفظی طور پہ
ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبریہ ہیں، چونکہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے اور اگر جملہ فعلیہ بنے تو وہ بھی خبریہ ہوتا ہے، لیکن معنوی طور پہ پورا قرآن حکیم اور اس کے سارے جملے جو ہے نا وہ انشاء ہیں۔ تو لیکن بہرحال ہم جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ صرف جملہ خبریہ بولیں گے، اسمیہ خبریہ یا جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو یہاں پہ بسم اللہ کے اندر اب یہ جو ہم نے کہا کہ یہ مرکب اضافی ہے، تو یہ کس طریقے سے مرکب اضافی بنا، تو یہ مرکب اضافی کے سبق میں آپ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ الرحمن الرحیم یہ کس طریقے سے مرکب توصیفی بنا، تو یہ ہم مرکب توصیفی کے سبق میں آپ کو بتا کے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں موصوف اور صفت آپس میں برابر ہوتے ہیں 10 چیزوں کے اندر۔ تو یہ دیکھیں یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہیں، یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہیں، یہ مجرور ہے اس میں جلالت تو یہ بھی مجرور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو پچھلے سبق دیکھیں گے تو یہ چیزیں اچھے طریقے سے آپ کور کر سکیں گے۔ اب دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہاں تک جو ہے نا یہ ایک جملہ بن رہا ہے اور یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے یہاں یوم الدین تک۔ وہ کس طریقے سے کہ الحمد یہ مبتدا ہے، اللہ اس میں یہ لام حرف جار ہے، اللہ اس میں جلالت یہ جو ہے نا یہ موصوف بن رہا ہے اور رب مضاف بن رہا ہے، العالمین مضاف الیہ بن رہا ہے۔ تو یہ مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ اللہ اس میں جلالت موصوف کی صفت اول بنا۔ یہ پہلی صفت ہے کہ ایسا اللہ کے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہ الرحمن جو ہے نا یہ صفت ثانی ہے، الرحیم یہ صفت ثالث ہے اس میں جلالت کی، اور مالک یوم الدین جو ہے نا یہ صفت رابع ہے، چوتھی صفت ہے کہ وہ یوم دین کا مالک ہے۔ اور یہ خود کیا بن رہا ہے، یہ مالک مضاف ہے، یوم درمیانی مضاف الیہ مضاف ہے، اور الدین یہ مضاف الیہ ہے۔ مالک اپنے دونوں مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ صفت رابع ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ الحمد تو ہو گیا مبتدا۔ اب یہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ لام حرف جر ہے اور آگے ساری چیزیں مجرور ہے، یہ سارا جار مجرور ہے، یہ جو ہائی لائٹ میں نے کیا ہے یہ سارا جار مجرور ہے۔ تو یہ جار مجرور جو ہے نا یہ خود کچھ نہیں بنتا، تو اس کے پیچھے ہم تلاش کریں گے کہ فعل یا شبہ فعل کوئی موجود ہے کہ نہیں۔ اگر تو عبارت کے اندر فعل یا شبہ فعل موجود ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم نکال لیتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی فعل یا شبہ فعل چھپا ہوا ہے، مستتر ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے ثابت شبہ فعل کو نکالا، تو ثابت اس میں فاعل ہے اور ہوا ضمیر اس کا فاعل بنے گا، اور یہ اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ فعلیہ بن کے یہ جو ہے نا بن جائے گا جناب اس الحمد مبتدا کی خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ واقع ہوا۔ اب اس کے اندر جو ایک ایک کلمے کے بارے میں تھوڑا سا تعارف آپ کو کروا دوں کہ یہ جو العالمین ہے یہ عالم کی جمع مذکر سالم ہے اور اس کی حالت نسبی و جری ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا مسلم واحد ہے تو اس کی تثنیہ بنتی ہے مسلمانی مسلمینی، اور اس کی جمع بنتی ہے مسلمون اور مسلمین۔ تو اسی طریقے سے عالم دنیا، عالمانی عالمینی، عالمون عالمین۔ تو یہ عالمین جو ہے نا یہ حالت نسبی و جری ہے عالم واحد کی۔ اچھا، اور یہ جمع ہے، خود جمع ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ جو ہے نا یہ مبالغے کے سیغے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ صفت مشبہ کے سیغے بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعلان جو ہے نا یہ صفت مشبہ کا وزن ہے اور فعیل بھی صفت مشبہ کا وزن ہے۔ تو یہ فعلان کے وزن کے اوپر ہے اور یہ فعیل کے وزن کے اوپر ہے۔ یہ مالک اس میں فاعل ہے اور یہ فاعلن کے وزن کے اوپر ہے، یعنی کام کرنے والا، یوم الدین، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، یہ پورا جو ہے نا جملہ فعلیہ بن رہا ہے، وہ کس طریقے سے کہ ایاک ضمیر منصوب منفصل ہے، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن،
ایا یا ایانا، تو یہ ضمیر منصوب منفصل ہے اور صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اور یہ جب جملہ فعلیہ کے اندر آتا ہے تو یہ مفعول بنتا ہے۔ تو نعبدو یہ فعل مضارع معروف ہے، صیغہ جمع متکلم ہے، اور یہ آبادہ یعبدو جیسے ناصرہ ینصرو، آبادہ آبادہ یعبدو، آبادہ یعبدو، تو یہ ناصرہ ینصرو کے وزن کے اوپر ہے، اور یہ جمع متکلم کا صیغہ بنے گا، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ہے ایا کا، یعنی صرف تیری۔ تو یہ اصل میں ادھر تھا اس جگہ پہ، یعنی نعبدو کے بعد تھا، لیکن یہ شروع میں لا کے اس کے اندر حصر پیدا کی ہے۔ تو جب یہ یعنی یہ ضمیر جو ہے نا یہ فعل سے پہلے آ جاتی ہے، اس کے اندر حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ حصر کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب تمام بکھرے ہوئے معنی کو کلوز کر کے کسی ایک مرکز کے اوپر اس کو لے آنا، یعنی صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ فعل اس کے اندر نحنو ضمیر جو ہے نا اس کا فاعل ہے، اور فعل اپنے فاعل اور یہ مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واو جو ہے نا یہ واو عاطفہ ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ ایا کا کے بارے میں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور نستعین جو ہے نا یہ فعل مضارع معروف ہے، اور یہ باب ہے اس کا باب استفعال، باب استفعال، یہ ثلاثی مزید فی کا باب ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں۔ اب یہ باب استفعال تو ہے، اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے، اس کا جو مادہ اصلیہ ہے وہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے عین یا نون، یہ عین یا نون بھی اصل میں عین واو نون تھا، اون اون، عین واو نون اون، اون سے یہ این بن گیا، یعنی یہ یا جو ہے نا یہ یا واو سے بدلی ہوئی ہے، واو سے بدل کے یہ یا میں کنورٹ ہو گیا ہے، تو یہ تعلیل ہوئی ہے۔ تو تعلیلیں چونکہ ابھی تک ہم نے آپ کو نہیں کروائیں، تو بہرحال یہ ابھی میں بتا رہا ہوں، اس کو آپ حفظ کر لیں۔ تو یہ نستعین، تو استعانہ یستعین، استعانہ فعل ماضی اور یستعین فعل مضارع، تو اس کے اندر بھی وہی ترکیب وہی ہوگی جو میں نے اس کی ترکیب کی ہے، اس کی ترکیب بھی ویسے ہی آپ کر لیں، نحنو ضمیر اس کے اندر سے نکال کے اس کو جملہ فعلیہ بنا لیں۔ یہ اس کی طرف آتے ہیں ہم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اہدی یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، اور بلکہ یہ آگے تک چلے گا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں تک اصل میں یہ پورا جملہ فعلیہ بنتا ہے۔ اب ہم اس کو ٹکڑوں کے اندر چھوٹے چھوٹے پیس کے اندر ترکیب کرتے ہیں۔ اہدی یہ فعل امر حاضر معروف ہے اور صیغہ واحد مذکر حاضر ہے ہدا یہدی سے، اور نا ضمیر یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کاک ماکم کیک ماکنہ نینا، تو یہ منصوب متصل ہے جو کہ اس کا فاعل بن رہی ہے، یعنی تو اس کا مفعول بن رہی ہے، سوری، یعنی تو ہدایت دے، کس کو دے؟ نہ ہمیں، تو ہدایت دے، یعنی اللہ پاک کو کہا جا رہا ہے، اس سے اللہ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے، عرض کی جا رہی ہے۔ تو اللہ کو چونکہ حکم تو نہیں دیا جاتا نا، تو جب اللہ پاک کے لیے حکمیہ الفاظ ایک بندہ اور عبد بولتا ہے تو اس سے مراد عرض ہوتی ہے، گزارش ہوتی ہے، ریکویسٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ اے اللہ تو ہمیں ہماری ہدایت فرما، کس چیز کی ہدایت؟ کہ الصراط المستقیم، سیدھے رستے کی۔ تو یہ اصل میں اس کا مفعول اول ہے، اور یہ مفعول ثانی بن رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ مفعول ثانی بن رہا ہے۔ الصراط یہ موصوف بن رہا ہے، المستقیم یہ صفت بن رہا ہے، موصوف اور صفت مل کر مرکبے توصیفی ہو کہ یہ مفعول ثانی بنے گا، یعنی اس کا مفعول اول تو یہ تھا کہ نہ تو ہدایت دے ہمیں، اور دوسرا اس کا مفعول بن رہا ہے کہ کس چیز کی ہدایت دے؟ سیدھے رستے کی، تو یہ دو مفعول بنیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، صراط الذین، یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفسر ہے اور یہ آگے اس کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی سیدھے رستے کی، کون سا رستہ؟ کہ رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، ٹھیک ہے، اور جو غیر المغضوب اور ولا الضالین ہے،
ٹھیک ہے جی. تو اس کو آپ جو ہے نا بدل اور مبدل منہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے مختلف آپ اس کی ترکیب کر سکتے ہیں. تو ترکیب اصل میں کئی طریقے سے ہوتی ہے. الترکیب تحت المعنی والمعنی تحت الترکیب. کبھی کبھی ترکیب معنی کے تحت ہوتی ہے, کبھی کبھی معنی ترکیب کے تحت کیا جاتا ہے. تو وہ ایک قاری جو ہوتا ہے, پڑھنے والا جو ہوتا ہے, بولنے والا جو ہوتا ہے, اس کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ میں اس کا ترجمہ کیا کروں گا, تو اس کو بنانا میں نے کیا ہے. تو بہرحال جی یہ ایسا یہ چیزیں بھی سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ. صراط جو ہے نا یہ مضاف بن رہا ہے, اللہ زین اس میں موصول ہے. یہ اللہ زی اس میں موصول کی جمع ہے. اللہ زین وہ لوگ جو کہ, ٹھیک ہے, اور یہ اس میں موصول کے بعد اس کا صلہ آتا ہے, اور یہ سارا اس کا صلہ بنے گا. انعمتا یہ باب افعال ثلاثی مزید فی کا جو باب ہے اس سے فعل ماضی ہے, اور فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے. انعمو, ٹھیک ہے, اس سے یہ بنے گا انعمتا, تو یعنی تو نے انعام کیا. علیہم اللہ حرف جار ہے, اور یہ ہم ضمیر جو ہے نا یہ مجرور متصل ہے, اور یہ اللہ حرف جار سے مل کر جار مجرور متعلق ہو گیا فعل کے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جار مجرور فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوا کرتے ہیں, تو کبھی وہ عبارت کے اندر موجود ہوتے ہیں, کبھی عبارت میں موجود نہیں ہوتے. تو اب چونکہ یہاں پہ عبارت میں موجود ہے فعل, تو اس کو اٹھا کے ڈائریکٹ اس کے متعلق ہم کر دیں گے. غیر المغضوب علیہم, تو یہ غیر جو ہے نا یہ حرف استثناء ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ خود جو ہے نا یہ مضاف بن رہا ہے. المغضوب مضاف الیہ ہے. استثناء مستثناء کا جو سبق ہم نے پڑھایا تھا آپ کو, تو اس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ غیر جو ہے نا یہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے. تو یہ غیر اپنے اس مغضوب کی طرف مضاف الیہ ہو کے استعمال ہو رہا ہے. تو یہ مضاف الیہ ہو کے اس کو بھی ہم جو ہے نا اس کو بھی انعمتا کا متعلق بھی کر سکتے ہیں, اور اس کو مستثنیٰ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, المغضوب کو مستثنیٰ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کو جو ہے نا علیہم جو ہے نا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مستثنیٰ منہ ہے, یعنی جس سے استثناء کیا گیا, یعنی جن پر تو نے انعام کیا ہے, نہ کہ وہ کہ جو کہ مغضوب ہیں. تو استثناء ان کے اندر سے ہوا ہے, تو یہ حرف استثناء ہوگا. بہرحال یہ تھوڑا سا آپ کو بتایا. علیہم اللہ حرف جار, یہ ہم جو ہے نا یہ مجرور ہے, جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا مغضوب کے. اب یہ دیکھیں مغضوب چونکہ یہ شبہ فعل ہے, اور آپ کو بتایا تھا کہ جار مجرور سے پہلے فعل یا شبہ فعل موجود ہو تو اس کے متعلق کرتے ہیں. تو یہ یعنی اس علیہم کا تعلق اس المغضوب کے ساتھ ہے, نہ کہ اس پیچھے انعمتا کے ساتھ. تو اس کو اس کے متعلق کر دیں گے. اب اس کا ترجمہ دیکھیں کیا بن رہا ہے. راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا, نہ ان کا جن پر غضب ہوا. یہ دیکھیں, نہ ان کا جن پر غضب ہوا. غیر المغضوب علیہم, نہ ان کا کہ جن پر غضب ہوا. ٹھیک ہے جی, تو یہ اس علیہم کا تعلق اس مغضوب کے ساتھ ہے, نہ کہ انعمتا کے ساتھ. یہ آپ ذہن نشی کر لیجئے گا. تو یہ مغضوب جو ہے نا یہ سارا شبہ جملہ فعلیہ بن کے یہ جو نا اس کا غیر کا مضاف الیہ بنے گا, یا اس کو مستثنیٰ کہیں گے. اچھا جی, واو عاطفہ ہے, لام نافیہ ہے, الضالین بہ کے ہوئے, نہ کہ بہ کے ہوئوں کا. ٹھیک ہے جی, تو یہ تھوڑا سا ہم نے آپ کو بتایا. یہ سورہ فاتحہ کی ترکیب آپ کو اس لیے کر کے بتائی کہ پچھلے اسباق کا تھوڑا سا جو ہے نا اجرا بھی ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالی آئندہ دنوں میں ہم جو ہے نا آپ کو آگے مزید بھی بتائیں گے, چونکہ ابھی وقت بھی طویل ہو گیا, تقریباً 20 منٹ کا ہمارا یہ لیکچر ہو گیا ہے. تو ترکیبیں چونکہ مشکل ہوتی ہیں, ڈیٹیل طلب ہوتی ہیں, تو ساری ترکیبیں تو ہم کرنا ایک امپاسبل ہے. تو تھوڑا بہت کر کے ہم اس لیے آپ کو بتائیں گے کہ تاکہ آپ کی ریویژن ہو جائے اور سابقہ اسباق اچھے طریقے سے آپ کو آ جائیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عربی گرامر کے سابقہ اسباق بھی آپ کریں, اور یہ ہمارا شارٹ عربی گرامر کورس ہے, نہ کہ لینتھی. جو لینتھی کورس ہے یا مطلب ڈیٹیل والا کورس ہے وہ تو ہم بعد میں آپ کو کروائیں گے انشاءاللہ. وہ تو ہماری جو کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تحت جو کلاسیں لگی ہوئی ہیں,
اور اس کے ہم داخلے ہر 6 مہینے کے بعد اوپن کرتے ہیں. تو اس 4 سالہ درس نظامی آن لائن کورس کے اندر آپ اس کی تفصیلات دیکھیں گے انشاءاللہ. ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچتی رہے. تو یہ عربی گرامر کورس ہے، اس کو لازمی طور پہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں اور اپنی قیمتی رائے یعنی کمنٹ لازمی پاس کیا کریں. بہت شکریہ جی، دعا کو رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.